أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے اس بات کا عہد لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا اور تم اس بات پر گواہ بھی ہو. پھر تم ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے ہو اور تم میں سے ایک گروہ کو تم ہی لوگ آپس میں اپنے گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور ایک دوسرے کے خلاف دشمنوں کا ساتھ دیتے ہو گناہ کے کاموں میں اور پھر دشمنی کے لیے ایک دوسرے کی دشمنی میں دشمنوں کا ساتھ دیتے ہو اور پھر تمہارے پاس کوئی قیدی آتا ہے تمہارا آدمی کوئی قید ہو کر تمہارے پاس آتا ہے تو تم اس کو فدیہ دے کر چھڑاتے بھی ہو حالانکہ تم کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا تمہارے لیے. تم ان کو نکالتے خود ہو پھر اس کے بعد جب وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو اس کو تم فدیہ دے کر خود چھڑاتے ہو. کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل، ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہے جو لوگ اس طرح سے عمل کرتے ہیں یعنی بعض پر عمل کرتے ہیں بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت ترین عذاب میں وہ مبتلا کیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں خریدتے ہیں یعنی آخرت کو بیچ کر آخرت کو جو ہے برباد کر کے دنیا کو کمانے دنیا کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہ وہی بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا. اسی تذکرے میں جو ہے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ آپس میں لڑتے تھے جھگڑتے تھے جنگ کرتے تھے اور خاص کر کے مدینے میں یہودیوں کے 2 قبیلے آباد تھے. مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے. ایک اور قبیلے کا بھی تذکرہ آتا ہے لیکن خاص طور پر یہاں دو قبیلوں کا تذکرہ مفسرین نے کیا ہے. ایک جو ہے بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر. یہ قبیلے جو ہیں اور ایسے ہی مدینے میں بھی جو ہے 2 قبیلے آباد تھے. مسلمان وہاں پر ہجرت کر کے آنے سے پہلے سے ہی آباد تھے. ایک اوس تھا ایک خزرج تھا اور یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے. تو ایک قبیلہ جو ہے اوس کے ساتھ یہودیوں کا رہتا تھا اور ایک قبیلہ خزرج کے ساتھ رہتا تھا اور یہ آپس میں لڑائیاں کرتے تھے جنگ کرتے تھے.
ان کو منع کیا گیا، ان ساری حرکتوں سے پہلے سے ہی بھی منع کیا گیا، آپس میں لڑنا ویسے بھی جو ہے جائز نہیں ہے، تو ان کو خاص طور پر اس کے سلسلے میں جو ہے ان سے معاہدہ دیا گیا، عہد کیا گیا کہ آپس میں نہ لڑیں، لیکن پھر بھی لڑتے تھے، اور آپس میں جو ہے یہودی خود یہودیوں کے خلاف جو ہے دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے، ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کرتے تھے، ان کو جلا وطن کرتے تھے، پھر اس کے بعد جب ان کے پاس قیدی ہو کر آتے تو ان کا خود فدیہ دے کر جو ہے چھڑاتے تھے، کیونکہ ان کے تورات میں جو ہے اس طرح کے احکامات تھے کہ کوئی اگر آپس میں کوئی جو ہے کسی کے یہاں قید ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑانا ہے، تو ایک تو نکالنا ہی حرام، لیکن فدیہ دینے کے لیے جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو ان کے پسند کا یا جس کے پیچھے جو ہے ان کے مفادات ہوتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات میں کچھ چیزوں پر عمل کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑتے ہیں، یعنی جس میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے دنیا کا اس کو جو ہے اپناتے ہیں، اور جس میں نقصان نظر آتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں اللہ کی طرف سے بڑی سخت پکڑ اور جو ہے وعید کی دھمکی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ تھا، اور پھر اس کے ساتھ میں اللہ نے جو ہے یہ بھی بتایا کہ ان کی جو ہے پوری زندگی ان کے اعمال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آخرت کے نقصان کا ان کو جو ہے کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے نفع کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور دنیا کا نفع مل جائے تو سمجھتے ہیں اپنے کو کامیاب ہے، اور دنیا کا نقصان ہو جائے تو اپنے کو ناکام سمجھتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے آخرت میں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، جس میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، بغیر یعنی ان کا ایمان اللہ کے جو ہے قابل قبول نہیں ہے اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ بہرحال ان آیتوں سے جو ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس طرح کی غلطی نہ دہرائیں جیسے پچھلی قوموں نے دہرائی، کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، بلکہ 100% ادخلوا فی السلم کافہ، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے حوالے کرنا ہے، اللہ کے احکامات کا اپنے کو پابند بنانا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو مجھے پسند ہے اس پر تو عمل کر رہے ہیں، جس میں مجھے فائدہ نظر نہیں آ رہا اس کے سلسلے میں جو ہے پیچھے ہٹے نہیں، جس میں فائدہ بظاہر نظر نہ بھی آئے تب بھی اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں ہمارا فائدہ نہ ہو، بھلے ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے، ہر حال میں جو ہے ہمیں اللہ کے حکم کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آیتوں سے سبق لینا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک سبحان ربک وسبح بک نحمدک ونتوب الیک ونشکرک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، آمین۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت،